خلافت کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر انتظامی امور جن کے لیے محکموں کا قیام ضروری تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں معارض وجود میں نہ آ سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت مختلف فتنے برپا ہو گئے، جن میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار، منکرین زکوٰۃ وغیرہ، جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی یکجہتی کے لیے ان کے خلاف جہاد شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر دور خلافت میں ان تمام فتنوں کا سدباب کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ نظام میں حکومت چلانے کے لیے محکموں کا قیام ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجلس شورا قائم کی گئی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا گیا۔ ان صحابہ کرام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن حارث بھی شامل تھے۔ مجلس شورا کا کام تھا کہ وہ روزمرہ کے معمولی اور اہم نوعیت کے تمام معاملات کو نمٹائے۔ جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو مجلس شورا کے ارکان و اکابر مہاجر و انصار کا اجلاس طلب کرتے، جس میں سے سب کی رائے معلوم کرنے کے بعد فیصلہ لیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کو 8 حصوں میں تقسیم فرمایا، جو آج بھی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان صوبوں کے انتظامی امور چلانے کے لیے باقاعدہ گورنر مقرر کیے گئے، اور انہیں حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی دی جاتی تھی تاکہ وہ حکومتی امور کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظام سے پہلے تنخواہ دار ملازمین نہیں ہوتے تھے، اسی لیے لوگ اپنی گزارۂ اوقات کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی تقرریوں میں اپنے فطری اور جوہر شناسی سے کام لیا۔ وہ ان لوگوں کی تقرریاں کر رہے تھے جو کسی نہ کسی خوبی کی بنا پر شہرت رکھتے تھے، جیسے کہ حضرت طلحہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی معاملات کی خوب سمجھتے، تو آپ نے ان کو کوئی اور عہدہ دینے سے ان کی آزمائش نہیں لی، بلکہ انہی عہدوں میں ان کو تعینات کیا جن میں وہ ماہر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عامل کا تقرر کرتے وقت اس سے یہ عہد لیا کہ وہ ترکی گھوڑے پر نہ سوار ہوگا، نہ ہی باریک کپڑے پہنے گا، دروازے پر دربان ہرگز نہ رکھے گا، اپنی حکومت کا دروازہ ہر سوالی کے لیے کھلا رکھے گا، اور چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر عامل سے اس عہد نامے پر سختی سے عمل درآمد کرواتے، اور اگر کسی عامل میں کچھ کوتاہی ہوتی پاتے تو اس کی سختی سے احتساب کرتے۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باریک لباس پہننے کے جرم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل کا لباس پہنا دیا۔ ایام حج میں تمام اعمال کی حاضری لازمی تھی، اور اس موقع پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی شکایات سنا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو ایک کتبی سے زیادتی پر اس کتبی کے ہاتھوں ہی کوڑے لگوائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال کی تحقیقات کا طریقہ بالکل صاف اور شفاف رکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعمال کی تحقیقاتی افسر تعینات کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی عامل کے بارے میں کوئی شکایت موصول ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فوری کارروائی کرواتے، اور اگر تحقیق کے بعد اس عامل کے خلاف موصول ہوئی شکایت درست ہوتی تو اس کا ازالہ کیا جاتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرصہ دراز تک رہے تھے، اس لیے ان کے کردار کے بارے میں کوئی شک نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے تھے تو وہ مکمل درست ہوتی تھی۔ ذکر میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا تو کچھ عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذرائع سے بے شمار دولت اکٹھی کر لی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلبی فرمائی، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک جوابی تحریر لکھی کہ اے امیر المومنین، جس مال کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہے تو وہ میرے پاس اس لیے جمع ہو گیا ہے کہ ہم ایسی سرزمین میں موجود ہیں جہاں چیزیں بہت ارزاں ہیں اور دشمنوں سے لڑائیاں بھی کثرت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جلال کی قسم، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیانت کرنا حلال بھی ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ذمہ امانت لگائی ہے، اور میرا نسب بھی ایسا کہ میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایک ایسا شخص جو مجھ سے بہتر مصر کا گورنر ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس کو تعینات کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کے اس خط کا جواب میں فرمایا
کہ میں تم سے جو پوچھ کی ہے اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں تمہارے پاس حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیج رہا ہوں، تم آدھا مال اس کے حوالے کر دو۔ بیت اللہ کا قیام بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی معرض وجود میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 لاکھ درہم لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتنی کثیر رقم چونکہ فوری طور پر خرچ نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سو نہ سکے اور یہی سوچتے رہے کہ اتنی بڑی رقم کا کیا کیا جائے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ کی زوجہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ رات بھر سو نہ سکے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کی امانت موجود تھی اور اتنا مال دین اسلام کے بعد کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آیا، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اور یہ مال میرے پاس رہ جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح تمام اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ رائے طلب فرمائی، انہیں اس رقم کا کیا کرنا چاہیے، کیا میں ان لوگوں کو ناپ تول کی ساری رقم تقسیم کر دوں؟ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک زبان ہو کر کہا، ایسا مت کیجیے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور مال کثیر ہوتا رہے گا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لکھ دیجیے، بس جب کبھی لوگ زیادہ ہوں اور مال زیادہ ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تحریر کے مطابق ان کو دیتے رہیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں اس کی تقسیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے شروع کروں گا، اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر کا خاندان اور پھر ترتیب سے، چنانچہ رجسٹر تیار کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر بیت المال کا قیام 15ویں ہجری میں ہوا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ تاریخ کے دریچوں سے مزید قدیم قصہ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل قدیم قصے کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔